ہم کس کو بلیم کریں یا کس کو ہم سمجھیں کہ اس کا فیلئر ہے؟ لوگ آتے ہیں تو یہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی بارڈر تو فوج کنٹرول کر رہی ہے، آگئی ہے، اب اندر آ گئے ہیں، اب اندر آ کے بھی وہ ہوا میں تو غائب نہیں ہوتے، وہ رہتے ہیں، موو اراؤنڈ کرتے ہیں۔ میری ایک فارمر آرمی چیف سے بات ہو رہی تھی احسان بھائی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ون آف دا سمپلسٹ سولوشن ہے، اگر آپ کچھ بھی نہ کریں یہ انشور کر لینا کہ ہر ایس ایچ او اپنے علاقے میں کم از کم 3 سال رہے گا، تو وہی بہت بڑا انٹیلیجنس نیٹ ورک ڈیولپ کرتا ہے، اور یہ سول انٹیلیجنس ہی بندوں کو پکڑ سکتی ہے، نظر رکھ سکتی ہے، ملٹری انٹیلیجنس نہیں رکھ سکتی۔ آپ رہے ہیں آئی بی بھی آپ نے چلایا ہے، آپ نے کے پی کا صوبہ بھی چلایا پولیس والا، یہ واقعی اتنا سمپل ہے کہ جو پولیس کا ایگزسٹنگ نیٹ ورک ہے اس پہ آپ ٹرم انشور کریں ڈی ایس پیز کی، ایس ایچ اوز کی، یہی بہت بڑا فرق پڑے گا کہ یہ بھی ایک اوور سمپلیفائڈ اپروچ ہے؟ نہیں، یہ اوور سمپلیفائڈ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ جو ہمارے پولیس آفیسر سن رہے ہیں، آپ پولیس رولز اٹھا کے دیکھ لیں اور اس میں جو طریقہ انٹیلیجنس گیدرنگ کا سکھایا گیا ہے آپ اس پہ عمل شروع کر دیں اور اس کو چھوڑیں۔ اس میں ایک ایک چیز، نمبردار کا کیا کام ہوگا، بیٹ کا کیا کام ہوگا، مخبر کیسے بناؤ گے، اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ ڈی آئی جی صاحبان یہ انشور کریں کہ لوور سب آرڈینیٹ سپاہی حوالدار میں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک لڑکا ہے جو انٹیلیجنس کلیکشن کا کام کر سکتا ہے تو اس کو مزید ٹریننگ دیں اور اس کو اس کام پہ لگائیں۔ اتنا اس میں ایک اچھا سسٹم ہے۔ ہاؤ ایور یہ 3 سال کا جو ٹینیور ہے نا، یہ اوور سمپلیفیکیشن ہے، اس لیے کہ ایک پولیس آرڈر 2002 آیا تھا کسی زمانے میں، اور اس میں باقی چیزوں کے علاوہ جو سب سے اہم چیز تھی وہ تھی کہ آپ کا سیکیورٹی آف ٹینیور ہوگا، اور وہ ٹریول کرے گا فرام دا آئی جی ڈاؤن ٹو دا لوور رینکس۔ اب کیا ہو گیا ہے، ہم افسران جو ہیں ہمیں اپنی سیکیورٹی آف ٹینیور کی تو فکر ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایز آئی جی میری جو 3 سال ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، لیکن میں یہ نہیں دیکھتا کہ جو میرا ایس ایچ او ہے یا میرا جو انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، یہ لوگ ہیں، ان کو بھی سیکیورٹی آف ٹینیور چاہیے۔ اگر آپ آنیسٹلی 3 سال بھی بعض جگہوں پہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن 2-3 سال کے بیچ میں بھی اگر آپ رکھیں، ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ایس ایچ او کی مرضی کے بغیر پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ ہاں، وہ تب ہوگا جب آپ کا ایس ایچ او وہاں پہ رہے، جب آپ اس کو اکاؤنٹیبل کر سکیں اور اس میں کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ ہو کہ یہ میرا آدمی لگے، یہ اس کا آدمی لگے۔ اونلی when that happens تو آپ کا انٹیلیجنس جو نیٹ ورک ہے ایس ایچ او کا وہ بنے گا اور واقعی پرندہ پر نہیں مار سکے گا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو انٹیلیجنس لیپسز ہیں یہ بیسکلی سسٹم کے لیپسز ہیں، ہمارا اور بڑا مسئلہ اس طرح نہیں ہے، ہمیں یہ اربوں روپے کے نئے اکوپمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، نئی بلڈنگز بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اس میں مالک ایک اور بات ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں نا تو وہ ہم بات کرتے ہیں 1857 کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اب حالات بہت بدل گئے ہیں اور آپ کو ضرور انٹیلیجنس کے لیے اور ان چیزوں کے لیے یو نیڈ اکوپمنٹ۔ I'm sure you already have a lot of that equipment, don't you? I'm sure آپ کے پاس equipment تو ہے۔ بالکل ہے۔ تو لیکن آپ کو یہ نہیں کہ آپ صرف پبلک یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کے لیے آپ کہہ دیں ہم ایک ادارہ کھول رہے ہیں، اور جس طرح سے کہ زمانے میں یہ تھا کہ ایک فیڈرل سیکیورٹی، یہ فیڈرل سی ٹی ایف بنے گی، ریپڈ ریسپانس فورس بنے گی، اور میں نے اس کی بہت سخت مخالفت کی۔ چودھری نثار صاحب انٹیریئر منسٹر تھے اور ان کے ساتھ میں نے اس پہ بہت بحث کی۔ میں نے کہا نہیں، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، آپ بیسک یونٹس کو مضبوط کریں، آپ تھانے کو مضبوط کریں، انہی پیسوں سے آپ جو پروونسز میں جو فورسز ہیں ان کو آپ اسٹرینگتھن کریں۔ ہمیں یہ اس طرح کی گیمک سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے پائے گی۔ اسٹرینگتھن دا ایگزسٹنگ سسٹمز، ان کو امپروو کریں، ان کو ٹیکنالوجی دیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اور یونٹ بنانا چاہتے ہیں۔ I'll come back to you افتخار، میں اس کا ایک دوسرا اینگل ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج بھی جو دھماکہ ہوا اس کا ڈیٹیل بتایا گیا کہ تینوں افغانی ہیں۔ اچھا، سپوزڈلی پاکستان میں کام تو کر رہی ہے تحریک طالبان پاکستان، اس میں پنجابی طالبان بھی تھے، کے پی کے بھی تھے۔ ہم 6 نومبر کے بعد جتنے انسیڈنٹس دیکھ رہے ہیں
اس میں ہر باری اب صحیح یا غلط وی ڈونٹ نو, ہم تو آفیشیل ورژن پہ جا رہے ہیں, وہ بتایا جاتا ہے کہ افغانی ہے. تو پھر یہ ٹی ٹی پی کی میسیجنگ تو نہیں ہے, یہ پھر افغان طالبان کی میسیجنگ ہے. اور اگر وہ میسیجنگ ہے تو پھر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا ہاتھ روکا ہوا ہے کیونکہ ٹرکش انٹیلیجنس چیف بھی آ رہے ہیں, ٹرکس نے کہا ہے کہ بھی آپ روک لیں یہ وہ, شوڈ پاکستان ویٹ؟ اور ہم میسج کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک انٹرنیشنل اس کا ایک پرویو ہے, پہلے ٹی ٹی پی آپ جو بتا دیں کہ اگر افغانی سارے نکل رہے ہیں تو پھر یہ ٹی ٹی پی ہے کہ پھر یہ افغان طالبان ہے؟ میرے خیال میں یہ ڈویژنز جو ہم نے بنائے ہوئے تھے مالک صاحب, ابھی تک جو ہم سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ یہ افغانی ہے اور یہ پاکستانی ہے, یہ صرف ہم نے اپنی کمفرٹ کے لیے بنائے ہوئے تھے. ایسا کبھی تھا نہیں, ایک ہی ہے, ایک ہی ہے سب. یہ تو اب تو زبان عام ہو گیا ہے. لیکن دا فیکٹ از کہ یہ جو گروپنگز ہم بناتے ہیں اور آئیڈینٹیٹیز اس کے بناتے ہیں تو یہ ساری ایک ہی چیز ہے. آئی ڈونٹ سی اینی ڈفرنس. بلکہ انٹیلیجنس کی بات ہو رہی تھی, اور اگر آپ دیکھ بھی لیں جتنا فیڈ آیا ہے ان دا لاسٹ 1.5 year, جو تشکیل ہوتی ہے جس میں جو ہے 10 سے 25 جو ہے بندوں کے درمیان میں ہوتی ہے جو افغانستان سے آتی ہے, اس میں آلموسٹ 70% لوگ جو ہوتے ہیں وہ افغانستان کے جو ہے وہ ہوتے ہیں. کیونکہ ادھر جو ایکٹیو وار ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور کچھ لوگ جنگ میں ہی پلے ہوئے ہیں اور ان کا روزگار ہی اسے جو ہے وہ لکھا ہوا جو ہے بنا ہوا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بڑے جو ہے وہ طریقے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہم مس آؤٹ کرتے ہیں کہ جو یہ جنگ کی جو اکانومی ہے یا جو اس کا اپنا ایک آرکیٹیکچر ہے اس کے اوپر بہت کم بات ہوتی ہے. ہم اس کو شاید اکانومی پہ لے جاتے ہیں, اپنی اکانومی پہ لے جاتے ہیں, انٹرنیشنل ریلیشن شپس پہ لے جاتے ہیں. لیکن اس خطے کے اندر جو سچویشن بن کے آ رہی ہے اتنے سالوں سے, جو بچہ وہاں پہ پیدا ہوا ہے اس نے تو کچھ اور دیکھا ہی نہیں. پوری قوم چلڈرن آف کانفلکٹ ہے, ان کی تو اکانومی آف کانفلکٹ ہے. پچھلے 40 سالوں سے تو وہ ڈیبیٹ کوئی اور طرف جو ہے وہ نکل جائے گی گھر میں, اور آپ اس میں جو ہے وہ پڑ گئے کیونکہ ایکچوئل پرابلم وہاں پر ہے, لیکن اس پہ ہم بات جو ہے وہ نہیں کرتے. لیکن آئی وانٹ ٹو کم بیک ٹو واٹ احسان صاحب جو ہے وہ سیٹ, کیونکہ میرا ان کی طرح تو ایکسپیرینس نہیں ہے. لیکن کے پی کے اندر جو ہے جب یہ ساری سچویشن بنتے ہوئے ایک تو یہ بہت کلیئر تھا بائی دا وے کہ جو سردیاں ہوں گی اس میں اربن وارفیئر جو ہے وہ شروع ہوگا. جتنی بھی آپ انٹیلیجنس اسیسمنٹس دیکھ لیں یا سیکیورٹی اسیسمنٹس دیکھ لیں, کیوں ایزی ہوتا ہے چادریں لے کے ماسک کرنا ایزی ہے؟ وائی ونٹرز؟ ایک یہ ہے کہ اربن جو ہے اس میں انفلکس جو ہے ہو جاتا ہے, پہاڑوں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ نیچے آتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے مل گل جانا جو ہے وہ آسان جو ہے وہ رہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اندھیرا جو ہے وہ کافی دیر تک رہتا ہے تو رات لمبی ہوتی ہے, دیٹ از ون آف دا ریزن. لیکن یہ ایک ٹریڈیشنل میکینزم بھی رہا ہے کیونکہ یہ بھی اکانومی سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے. اب جو اوپر کاروبار چل رہا تھا وہ اوپر نہیں چل سکتا, اب وہ اربن ایریا کے اندر آنا ہے. اور یہ 20-25 سال کی آپ پاکستان کی ہسٹری نکال کے دیکھ دیں, جب بھی سردیاں آ جاتی ہیں تو اربن وارفیئر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. یہ کوئی نیا فینومینن جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن کے پی کے لحاظ سے جہاں پہ سیکیورٹی کی بات ہے, میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں کہ کچھ سینسیٹیو مٹیریل جب سی ٹی ڈی بنی تھی کے پی کے اندر تو کچھ سینسیٹیو مٹیریل جو ہے وہ لیک آؤٹ ہو گئی, اور پھر پتہ لگا کہ وہ سی ٹی ڈی سے جو ہے وہ لیک آؤٹ ہو گئی. تو کوئی 5-6 سال تک انہوں نے جو نادرا کی فیڈ تھی وہ سی ٹی ڈی سے جو ہے وہ کاٹ دی, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے لوگوں کے شناختی کارڈ اور آئی ڈیز جو ہے وہ نکلنا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ سارا پرابلم جو بن گیا کیونکہ ہر جو ایجنسی ہوتی ہے, جیسے احسان صاحب نے بھی کہا, ان کا اپنا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے. تو ان ساری کو پورا کرنے کے لیے ایک اتھارٹی بنائی گئی جس کا نام تھا KPISA, which was خیبر پختونخوا انٹیگریٹڈ سیکیورٹی آرکیٹیکچر, جس میں جتنی بھی آپ کے سیکیورٹی کی جو نیڈز ہوتی ہیں وہ ساری ایجنسیز مل کر جو ہے وہ پوری کرتی ہیں. اب وہ اس کی فعالیت جو ہے وہ پالیٹکس سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے. اب وہ پالیٹکس جب تک جو ہے وہ فیڈرل اور پروونشل ڈومین کے بیچ میں جب پھنسی رہے گی تو اس کا اثر یہی رکھے گا کہ آپ کا ہاف ہارٹیڈ اپروچز ہوں گے, اور کبھی آپ کہیں گے کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے تو کبھی کہیں گے کہ بارڈر مینجمنٹ کا فیلئر ہے, تو اس کے میں کوئی اینڈ نظر نہیں آئے گا. الٹیمیٹلی آ جا کر آپ اسی بات پر جو ہے وہ نکلیں گے کہ لارجر پالیٹکس جو سراؤنڈ کرتی ہے ٹیررزم کو, اس میں ہوگا کیا. لیکن کچھ پرابلمز ہماری انٹرنل ہیں, ان کو ماننا چاہیے, ہر چیز فلیکٹ نہیں کر دینا چاہیے بارڈر کے اس پار, اور کچھ اس کا انٹرنیشنل پرویو ہے جو آپ نے بات کی. میرے جو سورسز ہیں وہ اس بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ کچھ میٹنگز ہوئی, پچھلے ہفتے میں بھی ہوئی اسلام آباد کے اندر, اور اس میں یہی بات جو ہے وہ کی گئی کہ خاموشی جو ہے وہ فی الحال جو ہے وہ اختیار کیا جائے. بلکہ آج رات کو جو ہے وہ ایرانین جو ان کے جو NSA ہیں وہ لینڈ کر رہے ہیں اسلام آباد میں, اور وہ بھی اسی بات کے لیے آ رہے ہیں. مجھے